اب انڈیا کی ترقی کا سفر پہلے سے کئی گنا تیز ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ جو خبریں دے رہے تھے نا, جنزی کا احتجاج, بھارت میں یہ ہو گیا, انڈین حکومت نے یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب جب نوجوان وہاں پہ جیت گئے, جب وہاں پہ جمہوریت جیت گئی, اور ایک ہمارے والا ہے, ہمارے والے کو ذرا سی بھی شرم نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کی بہت بڑی فتح ہے. آپ انڈیا کی سالانہ گروتھ دیکھیں گے, اور یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا, یہ جرنیلوں کو خاص طور پہ دیکھنی چاہیے. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ انڈیا کی ترقی کا سفر تیز ہوگا. اور میں نے بارہا یہ کہا, جیسے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہ گلوبل ساؤتھ میں ویسٹ یورپ کو, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو اگر چھوڑ دیں تو اس کے باہر اگر کہیں پر فنکشنل ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے گلوبل ساؤتھ میں, دنیا کے 200 ممالک میں سے, تو صرف اور صرف ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. ہمارے بچے بھی نکلیں, اگر انہیں مودی سے دگنا برا بھی ٹریٹمنٹ یہ دیں پھر بھی ہمارے بچے نکلے. انہوں نے ہمارے بچوں سے نکلنا تک چھین لیا. اس ملک میں بھی کوئی کاکروچ ہے, کوئی نام رکھ لو آپ بھی, کوئی کیڑا پتنگا, کوئی جگنو, کوئی نام تو رکھو آپ بھی. انڈیا میں ایک بھی جان نہیں گئی, اور اچھا ہوا ہے. 32 جانیں کشمیری دے چکے ہیں ابھی تک, لیکن انہوں نے ان کے مطالبات نہیں سنے. تو انہوں نے جب یہ سب کچھ نہیں کیا اور انہوں نے نوجوانوں کو ان کا حق دے دیا اور وزیر سے استعفیٰ لے لیا, تو پاکستان میں بہت سارے چہرے لٹک گئے, بہت سارے منہ لٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, بھارت میں جمہوریت جیت گئی. پاکستان میں جین زی کیوں نہیں نکلتی, اور پھر ساتھ گانے لگاتے ہیں کہ ڈالا آ جائے گا, اٹھا کے لے جائے گا. ہماری بھی غلطی, ہم بھی کرتے رہے. چور یہ ہیں, لیکن اصل جو بڑا چور ہے, چوروں کی ماں ہے, وہ پیچھے بیٹھے یہ ملٹری جنرلز جو آ کر قبضہ کرتے ہیں. لیکن ہماری یوتھ تو جیسے ہی باہر نکلتی ہے اس کو فوراً ہی عمران خان کے نام پہ دھر لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ضرور ہی عمران خان کے سپورٹر ہیں. یعنی اب معاملہ دبا دیں, ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھی شوق چڑھ جائے اور یہاں پہ بھی جینزی نکل آئے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. پاکستانیوں, یہ ہے جی استعفیٰ ان کے منسٹر کا, اور اس نے لکھا کیا ہے, میں آپ کو وہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ان کے منسٹرز نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ کتنا زبردست ہے. دھرمیندرا پردھان لکھتا ہے, I have always held unwavering faith in the strength of our democracy and have deeply respected the aspirations, dreams and expectations of our youth. They are not merely India's future, but also the torch bearers, builders and architects of a new developed India. اس نے یہاں سے اپنے استعفے والی بات کا آغاز کیا ہے کہ میرے نوجوان انڈیا کا مستقبل ہیں, ایک ترقی یافتہ انڈیا کا مستقبل ہیں. وہ معمار ہیں ایک نئے بھارت کے, وہ مشعل بردار ہیں ایک نئے بھارت کے. بی جے پی کا منسٹر بھی نوجوانوں کو یہ عزت دے رہا ہے. لکھتا ہے کہ انڈیاز یوتھ پاور از دا ریئل اسٹرینتھ آف دس نیشن. اور ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یوتھ ill informed ہے, یوتھ مس انفارمڈ ہے, یوتھ ڈس انفارمڈ ہے. یہ لفظ ISPR نے لٹرلی بولے یوتھ کے ill informed ہونے پر, اور انڈیا میں بی جے پی کا منسٹر یوتھ کو یہ عزت دے رہا ہے. میں باقی باتیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ استعفیٰ ہی ہے, اٹس ناٹ بگ ڈیل کہ استعفیٰ آنا تھا, ہو گیا, کیا میں نے پڑھنا, اس نے کون سا کوئی موتی بکھیرے, لیکن وہ جیسے اپنے نوجوانوں کو عزت دے رہا ہے. چودھری میڈیا اس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کو اس کو اور طرح سے دیکھ رہا تھا. بیکاز پاکستان میں تو یہ ہے کہ چونکہ جلوس نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی, کہیں 15 آدمی اکٹھے ہو جائیں, کہیں 100 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید حکومت گر جائے گی. وہ لوگوں کے خوف سے انہوں نے اسلام آباد میں نومبر 2024 کے اندر قتل عام کر دیا. ان کو خوف کیا تھا کہ چند ہزار لوگ اگر کانسٹیٹیوشن ایونیو تک چلے جائیں گے, ریڈ اسے کہتے ہیں جو زون ہے اس کے قریب چلے جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. جو ڈکٹیٹوریل معاشرے ہوتے ہیں, جو ڈکٹیٹوریل پولیٹیکل سسٹم ہوتے ہیں, جہاں حکومتیں لیجیٹمیسی کے بغیر ایگزسٹ کرتی ہیں, بوٹ کی, تلوار کی, بندوق کی طاقت سے قائم جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ بڑی فرجائل ہوتی ہیں, وہ بہت ڈرپوک ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ انسیکیور ہوتی ہیں. ڈیموکریٹک گورنمنٹس اس قسم کی نہیں ہوتی. ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے اندر اتنی مورل کریج ہوتی ہے, ان میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ان میں اتنی الاسٹیسٹی ہوتی ہے کہ جب ان کے عوام کسی چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے ہیں تو اپنے عوام کے لیے ان کے اندر افیکشن ہوتی ہے, وہ انہیں انگیج کرتے ہیں, ان کے مطالبات کو مانتے ہیں, انہیں سمجھتے ہیں. میرے پاکستانیوں, ہم نے مطالعہ پاکستان میں 78 سال 80 سال مکار دشمن اور فلاں فلاں پڑھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بھارت اپنے شہریوں پہ ظلم کرتا ہے, اقلیتوں پہ ظلم کرتا ہے, سب کچھ ہم نے پڑھا.
لیکن اب ایک نیا بھارت نظر آ رہا ہے جہاں کا نوجوان کھڑا ہو گیا ہے. لیکن وہ کھڑا کیسے ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جمہوریت ہے. وہاں پہ جرنیلوں کا ڈنڈا عوام پہ نہیں چلتا. وہاں پہ جرنیلوں کا ڈنڈا ان کی بغل میں رہتا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جرنیلوں کو لگتا ہے کہ وہ مالک ہیں اس ملک کے اور جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منومن تسلیم کرنا ہے. پاکستان کے اندر جو کچرا قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ سارا کا سارا ہذیان ہے. اصل میں ایک ڈیموکریسی ایٹ ورک ہے. اور میں نے بارہا یہ کہا, جیسے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, کہ گلوبل ساؤتھ میں ویسٹ یورپ کو, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کو اگر چھوڑ دیں تو اس کے باہر اگر کہیں پر فنکشنل ڈیموکریسی ایگزسٹ کرتی ہے گلوبل ساؤتھ میں دنیا کے 200 ممالک میں سے, تو وہ صرف اور صرف ہندوستان میں ایگزسٹ کرتی ہے, جہاں 1947 کے بعد سے جو گزشتہ 77 برس 77 ایئرز ہیں, یہ واحد ریجن ہے دنیا کا, یہ واحد ملک ہے. اب 1.5 بلین لوگوں کا ملک ہے جہاں پر الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں, الیکشن کے نتائج کو مانا جاتا ہے, کتنی ہی کنٹروورسی کیوں نہ ہو. جو الیکشن ہارتے ہیں وہ الیکشن کے نتائج کو مانتے ہیں, خاموشی سے ٹرانسفر پاور ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا ہے ہی نہیں, روح زمین پہ نارتھ امریکہ اور ویسٹرن یورپ کے باہر کوئی ایسا ملک ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں سکا جہاں الیکشن ہو اور ٹرانسفر پاور ہو جائے الیکشن کے نتیجے میں. تو یہ صرف ہندوستان ہے. تو یہ ہندوستان کی جمہوریت کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا, اور ہندوستان کی جمہوریت جو ہے وہ اس ٹیسٹ سے سرخرو ہو کے نکلی ہے. جو کچھ ہوا ہے یہ ہندوستان کی ڈیموکریسی کی بہت بڑی فتح ہے. ایجوکیشن منسٹر کا استعفیٰ صرف ایک سمبولک چیز ہے, وہ میٹر نہیں کرتا. یوتھ کا جذبہ کیا ہوگا, یوتھ کا سسٹم پہ اعتماد کتنا بڑا ہوگا آج, اور انڈیا کی یوتھ کیسے اون کرے گی اب اپنے سسٹم کو, اور کیسے انڈیا کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. اگر پاکستان کے جرنیل 8 فروری کو عوام کا فیصلہ مان لیتے جو انہوں نے پچھلے 78 سال نہیں مانا, تو پاکستان میں بھی یہ سین ہونے تھے. پورے ملک کی یوتھ امپاور ہو جانی تھی, کھڑی ہو جانی تھی, اور اپنے سسٹم پہ ان کا اعتبار ہو جاتا کہ یار سسٹم نے بالآخر ہماری مان لی ہے, سسٹم نے بالآخر ہمیں ڈیلیور کر دیا ہے. بلوچستان میں جو شورش ہے وہ کم ہو جاتی, خیبر پختونخوا میں حالات بہتر ہو جاتے, پورے ملک میں غربت کم ہونا شروع ہو جاتی. جذبہ کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے مین چیز ہے. میں نے پریڈکشن کی تھی نا کہ یوتھ کی بات انڈیا مانے گا. اب میری یہ بھی پریڈکشن دیکھ لیں کہ اب انڈیا کی ترقی کا سفر پہلے سے کئی گنا تیز ہوگا. آپ انڈیا کی سالانہ گروتھ دیکھیں گے, اور یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھیے گا, یہ جرنیلوں کو خاص طور پہ دیکھنی چاہیے. میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ انڈیا کی ترقی کا سفر تیز ہوگا. کیوں؟ پاکستان کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ انڈیا کی صرف یوتھ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ گلوبل ساؤتھ میں ایک ہی ملک ہے پوری دنیا میں, دنیا کی 200 کے قریب ممالک ہیں, ان میں سے 29 ممالک 35 ممالک کو نکال دیں جو ویسٹرن یورپ کے اندر ہیں, جو نارتھ امریکہ کے اندر 2 ممالک ہیں, جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ ہے, تو کہیں پر بھی کوئی فنکشنل ڈیموکریسی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کو دیکھ لیں, ترکی کو دیکھ لیں, تائیوان کو دیکھ لیں, کسی جگہ بھی دیکھ لیں, کسی بھی جگہ گزشتہ 80 برس میں ان انٹرپٹڈ ڈیموکریسی جو ہے وہ نہیں چلی. اور یہ ہندوستان ہی کا اعزاز ہے, اور یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا اس وقت ان کا کہ کیسے حکومت اس کو ڈیل کرتی ہے. کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر گولی چل جائے گی, کیا اسٹوڈنٹس مر جائیں گے, کیا لاٹھی, کیا ان کے والدین کو ڈرایا جائے گا, پیرنٹس کو, جو پاکستان میں ہمارا سٹائل ہے کہ بچہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کے باپ کو اٹھا لو, ماں کو اٹھا لو, ان کو تھانے میں لا کے بیٹھا دو, ان کے گھر میں گھس جاؤ, دروازے توڑ دو, جہاں بہنیں ہیں جہاں مائیں ہیں وہاں گھس جاؤ. کیونکہ ہر قسم کا ظلم, ہر قسم کی غیر انسانی حرکت, ہر قسم کی بربریت جو ہے وہ شہری کے خلاف پاکستان میں کی جا سکتی ہے. تو اسی مائنڈ سے پاکستانی پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہندوستان میں بھی سب چیزیں ہو سکتی تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ دلی میں یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. پاکستان میں آپ کو یہ مریم نواز, نواز شریف, زرداری, جن کو ہمیشہ انہوں نے بڑے چور بنا کر پیش کیا, ہماری بھی غلطی, ہم بھی کرتے رہے, چور یہ ہیں, لیکن اصل جو بڑا چور ہے, چوروں کی ماں ہے, وہ پیچھے بیٹھے یہ ملٹری جنرلز جو آ کر قبضہ کرتے ہیں. اس لیے ہر برائی کی جڑ آپ کو یہاں پر نظر آئے گی. مودی جیسا کسائی جو ہے جہاں وہ رک گیا, ہمارے والے نہیں رکے, انہوں نے وہاں بھی لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری. ہمارے بچے بھی نکلے, اگر انہیں مودی سے دگنا برا بھی ٹریٹمنٹ یہ دیں پھر بھی ہمارے بچے نکلے. انہوں نے ہمارے بچوں سے نکلنا تک چھین لیا, اعتماد چھین لیا انہوں نے قوم کے ساتھ. اس سے بڑا ظلم کوئی اور کیا کر سکتا ہے. والدین بچوں کو تعلیم کے بعد جو سب سے بڑی چیز, صحت تو خدا کی ذات دیتی ہے, تعلیم کے بعد جو سب سے بڑی چیز والدین دیتے ہیں وہ اعتماد دیتے ہیں. ریاست کا کام اپنے شہری کو اعتماد دینا بھی ہوتا ہے. انہوں نے اپنے شہریوں سے اعتماد چھین لیا. آپ جیت سکتے ہیں اگر آپ ان کا تمسخر اڑائیں, ان کا سوشل بائیکاٹ کریں جو انڈیا کے اندر کیا گیا. کوئکلی 1-2 خبریں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں. ایکشن کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے, ایک طرف انڈیا کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں, وہاں پر جیت ہوئی ہے, یہاں پر
کشمیری بیچارے مہینوں سے اب احتجاج کر رہے ہیں, ان کی کوئی نہیں سن رہا. آخرکار ان کو پھر جواب دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ 27 جولائی کا الیکشن نہیں بلکہ عوامی راج ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ مظفر آباد چلو. کل 26 جولائی میرپور ڈویژن سے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا. قافلے راولا کوٹ دھرنے میں پہنچیں گے. 27 جولائی کو بعد نماز ظہر مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا. تنگ آ کے کشمیریوں کو دوبارہ سے لانگ مارچ کرنا پڑ گیا ہے. انڈیا میں ایک بھی جان نہیں گئی اور اچھا ہوا ہے. 32 جانیں کشمیری دے چکے ہیں ابھی تک, لیکن انہوں نے ان کے مطالبات نہیں سنے. یہ وہاں سے چیز جو سامنے آئی. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.